وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آیت نمبر 5 ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہاں پہ یا کیا کہتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب کسی کو مت بتاؤ، اپنے خواب اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. فیکید لک کیدا، وہ آپ کو خفیہ تدبیر کریں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، وہ آپ کو خفیہ تدبیر کریں گے، اس کو چھوڑو تھوڑا، وہ آپ کو خفیہ تدبیر. یہی ہم نے ابھی دیکھا خواب میں بھی کہ اگر کوئی خواب اچھا ہے کیونکہ اللہ سے تھا تو اپنے خاص کو بتاؤ. اس نے اپنے باپ کو بتایا، ان کو بھائی اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی لہٰذا بھائی کو حسد ہو سکتا تھا اس لیے نہیں. تو یہی مطلب ہے ایگزیکٹ فٹ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، پہلے یہاں پہ پڑھیں گے بنیا. بنیا جو ہے ہمیں پتہ ہے یہ ابن ہے، کیا ہے ابن، یہ پتہ ہے نا. ہاں تھوڑا فاسٹ چلیں گے کیونکہ یہاں پہ قرات کی بات اس لیے تاکہ کانفیڈینس ہو کہ قرات کیا ہوتی ہے. یا بنیا یہ ہے ابن بناؤن. بناؤن کو جب ہم اس میں تصغیر کریں گے کیا بنے گا؟ فعیل کے وزن پر، پھر بنے گا بنائی ون، پھر واو چینج ہوگا یا میں، تو بنائی یون، بنائی یون. تو بنائی یون جو ہے تو اس میں دو یا آ گئے نا اب لاسٹ میں، ایک آ گیا فعیل، دوسرا ہو گیا واو چینج ہو گیا. اب اگر اسی کو کہیں گے اے میرے چھوٹے بیٹے تو کیا ہوگا؟ یا بنائی یو، اے چھوٹے بیٹے یا بنائی یو. اگر ہم کہیں گے یا متکلم میرے چھوٹے بیٹے تو کیا آئے گا؟ یا بنائی، یا بنائی، یا کہہ سکتے ہیں یا بنائی یا بنیا. تو یہاں پہ ہے یا بنیا تو حفظ جو ہم پڑھتے ہیں، مگر قارون عن نافع اور ایک قرات ہے یا بنی، یا بنی یہ. یہاں پہ ہمیں کیا ہے؟ یا دونوں پڑھ سکتے ہیں، اے میرے چھوٹے بیٹے. صرف اس لیے اس کا کیا کیونکہ قرات سے ہے اس لیے وہ تھوڑا ایکسپلین کیا. تو دو قرات ہے، آپ یا بنیا پڑھ سکتے ہیں یا بنی پڑھ سکتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اپنے بھائیوں کو یہ مت کہو. کیوں؟ اس میں ہمیں پتہ ہے حسد کے بارے میں ہمیں پتہ ہے جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس کرتا ہے، مطلب اس میں کیا کہیں گے، بلیس کو عزت دیتا ہے تو اس میں حسد پیدا ہوتی ہے دوسروں کو. جیسے کہ عربی میں ہے کل ذی نعمت محسود، کل ذی نعمت محسود، جس کو بھی نعمت دی ہوتی ہے اس پر حسد ہوتا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر کیا کہا؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائیوں کو مت بتا. کیوں؟ فَيَكِيدُ، وہ چال چلیں گے. یہ کون بولتا ہے؟ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو بولتا ہے. کن کے بارے میں؟ تھوڑا انٹرسٹ پیدا کرو. کن؟ چلو ٹھیک ہے. اگر وہ بیٹے آپ کے سامنے ہوں گے سارے، یہ بول سکتا تھا؟ سچ بتاؤ. کیوں؟ دشمن ہے، چھوٹے بیٹے کو بولتا ہے ان کو مت بتاؤ. مگر یہی تو غیبت ہے نا. تو حضرت یعقوب نے غیبت کی. آپ نے خود بولا نہیں بولے گا، عقل سے نہیں بولا. کیونکہ اگر 11 بھائی وہاں ہے، باپ بیٹے کو بولتا ہے یہ خواب کسی ان بھائیوں کو نہیں بتانا، مگر وہ بھائی وہاں نہیں ہے تو ٹھیک ہے. مگر آپ کو خود پتا ہے اگر وہ بھائی وہاں ہوتے باپ یہ کلام کرتا ہے نہیں اپنے بیٹے سے. تو یہی تو غیبت ہے. غیبت کی ڈیفینیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر ہوگا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا وہ وہاں نہیں ہوگا، اس کی ذکر کرنا کہ ان کو اس طرح کہ ان کو برا لگے. تو وہی تو ہے نا ڈیفینیشن. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کوئی ڈکشنری کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ غیبت ہو گئی. تو یہاں سے حضرت یعقوب نے غیبت کیوں کی تھی؟ کیا یہ غیبت ہے؟ پہلے ہم کہیں گے ہاں یہ غیبت ہے لغتاً. کیا ہے؟ لغتاً غیبت ہے، مگر اصطلاحاً شرع میں یہ غیبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 6 جگہ غیبت جائز ہے، یعنی کہ وہ گناہ اس میں کتنی جگہ؟ 6 جگہ. ہم یہاں پہ 6 کے نام بتائیں گے مگر شرح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم بتائیں گے ان 6 میں سے کون ہے.
ایک ہے یہاں پہ کہ یہ ایک 2 بیت میں اس کو کہا گیا, یہی میں پڑھوں گا. الذم لیس بغیبۃ فی ستۃ, جو غم ہے, برا بلا کہنا کسی کا, وہ غیبت نہیں ہے 6 جگہ. کتنی جگہ؟ متظلم و معرف و محذر. متظلم, معرف اور محذر. ولمظہر فسقا و مستفت ومن طلب اعانت فی ازالت منکر. تو یہ آ گیا ومن طلب اعانت فی ازالت منکر. یہ کون سا والا ہے؟ یہی والا. اس کی ہم اشارہ کریں گے تو میں مختصر کہوں, متظلم, اگر کسی کو ظلم ہوا ہے اور وہ آپ کو نہیں بتا رہا ہے, کورٹ میں بتا رہا ہے, آپ کو نہیں, ورنہ تو ہر ایک جج مانے گا اپنے آپ کو, تو ہر جگہ کر لو. پھر اگر وہ لیگل پروسیس میں جائے گا کورٹ میں, اس کو بتا سکتا ہے, کیونکہ وہاں تو وہی بتائے گا نا, اس کو پسند نہیں ہوگا تو غیبت ہے, مگر وہ بتا کورٹ میں. معرفن, اگر آپ کسی کو جانتے ہو کسی اس نقطے سے, فار ایگزامپل میں آپ نے کہا فلان ہے نا بشیر صاحب, کون بشیر صاحب؟ میں تو 3 ہے, آپ کوشش کر رہے ہو, میں کہتا ہوں کون آپ کے نا, ایسا جو وہ اندھا ہے, وہ لنگڑا ہے. تو اگر وہ لنگڑا آپ کے سامنے ہو تو اس کو مشکل ہوتا ہے نا, مگر غیبت ہو گئی نا. مگر یہاں الاؤڈ ہے کہ اگر مشکل ہو پہچانے میں یہ سب. اس کے بعد محاذرین, محاذر ہو گیا, کیا ایگزامپل دوں اس کی ہم شرح کریں گے آگے ڈیٹیل میں. ہاں, فار ایگزامپل ایک بیوی اپنے پتی کو بولتی ہیں ساس کے بارے میں, اس لیے برائی کہتی ہے, تھوڑا یہ بھائی غلط کر رہی ہے, ایسے تھوڑا اس کا تو بولنا تو ضروری ہے نا. اگر آپ کی ماں گھر میں کچھ چیز غلط کر رہی ہے, گھر کا نقصان کر رہی ہے کچھ, بیوی دیکھ رہی ہے, اگر وہ نہیں بتائے گی ماں زیادہ خرابی کرے گی, نہیں کر سکتی ہے نا, تو بیوی کو کیا چاہیے؟ مگر اس نے تو غیبت کی. اس کیس میں غیبت نہیں ہے, کیونکہ مقصد کچھ اور ہے. بھائی آپ کی ماں ایسے کر رہی ہے, تھوڑا اپنے حساب سے اسی ہے. وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا, جہاں پہ فسق کیا ہے؟ ظاہر ہو. ٹھیک ہے, یہ ہم کریں گے ڈیٹیل میں, اور پھر ہم ان کی حدیثوں سے شرح کریں گے ایک ایک کو. وَمُسْتَفْتٍ, اگر فتویٰ طلب کرنا ہو, کوئی پریشانی آپ کو بولنا ہے نا, آپ کو فتویٰ چاہیے, تو برائی تو کسی کی کرنی ہے نا, تبھی تو فتویٰ ملے گا. تو یہاں الاؤڈ ہے. وَمَنْ طَلَبَ اِعَانَةٍ فِي اِزَالَةِ مُنْکَر, منکر کو بدلنے کے لیے, مطلب دیکھو اس نے ایک خواب دیکھا, اب باپ ان کو کیا پروٹیکشن دیتا ہے؟ نہیں بتانا. سمجھو یہ بتاتا, وہ کیا کرتے, حالانکہ اس نے نہیں بتایا, اس نے نہیں بتایا, تو اس نے اسے گائیڈ کیا, یہ مت کرو, یہ وہ خطرہ پیدا ہو جائے گا. کلیئر؟ تو یہ 6 جگہ ہیں جہاں اجازت ہے, 6 جگہ اجازت ہے. کلیئر؟ تو اس لیے اس نے کیا کہا, قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. کلیئر؟ مگر بیچ میں شیطان کو کیوں ڈالا؟ نہیں, یہاں تک تو ٹھیک چل رہا تھا نا سٹوری اچھی طرح, بھائی بھائی کو نہیں بولنا, وہ خطرہ ہے, یہ کریں گے ماریں گے آپ کو, ہاں یہاں ٹھیک ہے. پھر بیچ میں کیا آگا, ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیچ میں یہ ڈالا نا, بیچ میں شیطان کہاں سے آیا؟ اور اگر آپ دیکھو گے غلطی اس کی ہے, شیطان کی کہاں ہے؟ آپ سمجھ گئے, شیطان دشمن ہے, مگر یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شیطان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے نا, اس پر کیوں ہمیں ایسے کر رہا ہے؟ اس کو اپنے گناہ ہے, نہیں سمجھے؟ دیکھو کیوں. اس سے کیا ہوتا, جب باپ بیٹے کو یہ کہے گا ان بھائیوں سے بچنا, تو ان کو چلو غیبت کا میں نے بتایا کہ کوئی غیبت نہیں ہے, مگر بیٹے پہ کیا اثر ہوگا؟ اس کو اپنے بھائی دوست لگیں گے کہ دشمن؟ وہاں تو آپ نے سنبھالا, غیبت کو نکالا 6 میں سے 1 بچ گیا. یہاں تو آپ نے غلط کیا نا, کیونکہ آپ بیٹے کو یہ بول رہے ہو ان سے دور رہنا. کس کو بول رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو, مگر اس کو اندر سے اب ذہن میں رہے گا یہ میرے دشمن ہے. تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ یہ غلط بات ہے. مگر یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں حضرت یعقوب کی سٹوری بیسٹ سٹوری ہے, تو ہمیں کرنا چاہیے. سچ بتاؤ, نہیں کرنا چاہیے نا. تو یہی سوچنا ہے ہمیں ہر ایک چیز پہ. یہاں سے یہ بیسٹ کہا گیا, پہلے لگا غیبت ہے, پھر لگا غیبت نہیں ہے, مگر دوسرے اینگل سے دیکھو گے بچے کو ایسے کرنا, اس کو تو ذہن میں بیٹھے گا نہیں یہ میرے دشمن ہے. مگر ہونا کیا چاہیے, بھائی ہے آپ کے, باپ کو یہی کرنا چاہیے, مگر باپ نے کیا بولا, یہ آپ کے دشمن ہے. پلان کریں گے, مگر بیچ میں کیوں ڈالا شیطان کو؟ دیکھو کیوں. انہوں نے اصل میں یہ کہا ایسے اس کو سمجھانے کے لیے, دیکھو انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی ہیں, مگر اچھے ہیں,
مگر جو شیطان ہے یہ اٹیک کرتا رہتا ہے, ان کی خود کی غلطی نہیں ہے. یہ شیطان اتنا خطرناک ہے, وہ کسی کو بھی پھسلاتا ہے, لہٰذا اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں آپ کو, یہ آپ سمجھ گئے نا. اسی لیے بیچ میں اس نے ڈالا, پہلے یہاں سے غیبت کو ہٹانے کے لیے میں نے کہا, پھر ان الشیطان للانسان عدو مبین. ابھی دیکھو آیت نمبر 100 سورہ یوسف کی سیم پڑھو. وقد حضرت یوسف جب اس کے بھائی سامنے آتے ہیں لاسٹ میں, وہ ان کو بولنا چاہیے آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, مگر وہ کیا بولتے ہیں, وقد احسن بی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت اچھا تھا, اذ اخرجنی من السجن, انہوں نے مجھے جیل سے نکالا, وجاء بکم من البدو, اور آپ کو بیڈوی لائف سے, گاؤں دیہات سے باہر نکالا, ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, مگر کیا کہا شیطان ہے میرے پایوں میں ہوئے درمیان. دیکھو سچی بات بھائی نے کیا تھا, کنویں میں بھائی نے ڈالا, سب کچھ بھائی نے کیا, مگر کیا بولا, کیونکہ ان کو برا نہ لگے, بھائی یہ اچھے ہیں, سنو بھائی میرے اچھے ہیں, مگر وہ جو شیطان ہے نا انہوں نے پھسلایا, ورنہ یہ اچھے ہیں, یہ پھسل گئے تھے. آپ سمجھ گئے, ورنہ شیطان کی یہ نہیں, آپ یہ نہیں چلے گا قیامت کے دن, یہ نہیں چلے گا یہ آیت نہیں. پھر سے سنو, قیامت کے دن اس آیت کو لوگے نا, وہاں آپ ہی کو 2 تھپڑ پڑے گی. کیوں؟ آگے دیکھو سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے, شیطان کیا بولتا ہے, وقال الشیطان, قیامت کی بات ہو رہی ہے, شیطان نے کیا, لما قضی الامر, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا یہ امر کر دے, کیا کہا, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, میں نے بھی وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا سچ ہے, میں نے وعدہ کیا, فاخلفتکم, میں نے آپ کو دھوکہ دیا, وما کان لی علیکم من سلطان, مجھے کوئی اتھارٹی نہیں تھی آپ پہ, الا سوائے ان دعوتکم, میں نے آپ کو بلایا, دعوت دی, فاستجبتم لی, آپ نے مجھے مانا, میں نے آپ کو کان میں ڈالا, اندر ڈالا, آپ نے بولا آ جاؤ, میں نے آپ کو بولا کنویں میں ڈالو اس کو, آپ نے ڈالا, یہ میں نہیں بولا تھا مگر آپ نے ڈالا. پھر تو غلطی کس کی ہونی چاہیے, پھر کیا کہتا ہے, فلا تلومونی, مجھے مت بتاؤ, حالانکہ حساب پہلے کیا آیا تھا, وقال الشیطان لما قضی الامر, حساب کتاب ختم ہو چکا ہے, نہیں آپ نہیں سمجھے, یہ پھر بعد میں بولتا ہے فلا تلومونی, مجھے مت ذمہ وار ٹھہراؤ اس چیز کا, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو کوسو, کیوں مانا میری بات, کیوں مانا, نہیں آپ نہیں سمجھے. تو یہاں پتہ چلتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ قیامت میں نہیں چلے گا مگر دنیا میں چلے گا. فائدہ کیا ہے, تاکہ دنیا میں جب یہاں پہ بھی پیرنٹ آتا ہے, کوئی وہ اسکول جاتا ہے, پیرنٹ بولتا ہے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے, یہ اصل میں اس کی صحبت میں تھا نا, ورنہ میرا بیٹا اچھا تھا. تو بیٹے کو جب پھر سے سمجھاتے, مجھے پتا آپ کتنے اچھے ہو, اصل میں آپ اس کے ساتھ چلتے ہو نا, اس لیے کبھی بیٹے کو اندر لگتا ہے شاید میں اچھا ہی تھا, اس کے چلنے سے ہو گیا, حالانکہ اس نے خود کرائم کیا ہے. مگر ہمیشہ ماں یہی بتائے گی تاکہ وہ ذہن وہ توبہ کرے. اگر آپ توبہ کرنے والے کو کہو گے آپ نے کیا, آپ نے کیا, آپ نے کیا, وہ کرے گا, وہ نہیں کرے گا. بھائی آپ اس کو ایسے کہو, نہیں مجھے پتا ہے آپ کبھی نہیں کر سکتے ہوئے, آپ ایسی ذہن ہے ہی نہیں, آپ کی پرورش ایسی ہے ہی نہیں, یہ تو آپ اس کے ساتھ چلے نا, پھر آپ پھسل گئے. اب بتاؤ فرق دونوں میں, یہ والا سدھرے گا, سائیکالوجی, یہ والا سدھر سکتا ہے, وہ والا نہیں سدھرے گا. تو اسی لیے اس آیت کو بار بار ایوب, یعقوب, ہر جگہ شیطان شیطان, کیوں, تاکہ آپ واپس آ جاؤ, تاکہ آپ واپس آ جاؤ. مگر کل یہ اس کا ججمنٹ نہیں ہے, اس کا کیا بچو یہ استعمال کرو گے, دنیا میں استعمال کر سکتے ہو تاکہ توبہ ہو جائے اور آپ کو بھی اطمینان ہو کہ میں ایسا نہیں ہوں, یہ مجھے پھسلایا کسی نے. ٹھیک ہے, تو